اگر کوئی بواسیر کا مریض ہے اور بیٹھنے کی صورت میں رکوع اور سجدے کی حالت میں فضلہ خارج ہوتا رہتا ہے اور کھڑے ہونے کی حالت میں فضلہ خارج نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر بیٹھنے کی کوئی حیت ممکن ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجدہ اشارے سے کرے۔ لیکن اگر بیٹھنے کی کوئی بھی حیت ممکن نہیں، کوئی بھی صورت ممکن نہیں، تو پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور رکوع اور سجدہ اشارے سے بھی کر سکتا ہے۔ اور ایک اور صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے کہ یہ شخص اپنے مقعد پر یعنی پاخانے کے مقام پر کپڑا رکھے تاکہ فضلہ خارج نہ ہو، اور اسی طرح کپڑے کے باہر تک بھی فضلے کے اثرات نہ آئیں کپڑے کے باہر کی طرف، تو ایسی صورت بھی ممکن ہے اور یہ صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے تو رکوع اور سجدہ کر کے نماز مکمل کرے، یا پھر یہ کہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع اور سجدہ جو ہے یہ اشارے سے بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیے شریعت مطہرہ نے ہر ایک آپشن دیا ہے اور بہت سارے آپشن دیے ہیں، بس اگر آپشن نہیں ہے تو صرف اور صرف اس بات کا آپشن نہیں ہے کہ آپ نماز کسی بھی حالت میں چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ بواسیر کا یہ مریض چونکہ یہ معذور ہے اس لیے اس کے لیے یہ سہولتیں اس کو دی گئی ہیں اور یہ تمام صورتیں وہ اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن بواسیر کے بہانے سے اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا، نماز چھوڑے گا، تو وہ گنہگار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا، اور روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب ضرور فرمائیں گے۔ اس لیے 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں کسی بھی حالت